کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی دنیا کیسی ہو جہاں پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے ہوں اور زمین پر برف کی سفید چادر بچھی ہو؟ آج ہم ایک ایسی ہی جگہ کی سیر کرنے والے ہیں۔ ہم کراکرم کے دل میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کے سائے میں بسے پاکستان کے آخری گاؤں کا ذکر کریں گے۔ جی، یہ صرف کسی جگہ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ انسان قدرت کی سخت ترین شرائط پر کیسے مسکراتے ہوئے جی سکتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں سڑکیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسانی ہمت کی ایک نئی داستان شروع ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی خیالی داستان نہیں، یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ واقعی زندگی کی سرحد پر قائم ایک مقام ہے۔ جب وہاں صبح سورج کی پہلی کرن برف سے ڈھکی چوٹیوں پر پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ واہ، شہروں کے شور سے میلوں دور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان خود کو فطرت کے بہت قریب محسوس کرتا ہے۔ وہاں کی خاموشی بھی یوں سمجھے باتیں کرتی ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے، تو آئیے اسی خاموشی میں بسنے والے لوگوں سے بات شروع کرتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات ان کی سادگی اور ان کے ارادوں کی مضبوطی ہے۔ جی، وہ اس شدید موسم میں کیسے رہتے ہیں؟ ان کے گھر کیسے ہوتے ہوں گے؟ ان کا طرز زندگی مکمل طور پر برف کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ان کے گھر پتھر اور لکڑی سے بنے ہوتے ہیں۔ اچھا، جی، یہ کوئی بڑے محل نہیں ہوتے، چھوٹے اور مضبوط، جن کی دیواریں 2 سے 3 فٹ تک موٹی ہوتی ہیں۔ 2 سے 3 فٹ؟ جی، تاکہ -20 سے 25 ڈگری کی سردی کو باہر رکھ سکیں۔ اور ان کی چھتیں سیدھی ہوتی ہیں، جن پر جمی برف خود ایک اضافی انسولیشن کی تہ بنا دیتی ہے۔ یہ صدیوں پرانی دانش ہے۔ یعنی وہ موسم کو دشمن نہیں بلکہ ایک ساتھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو کمال کی سوچ ہے۔ لیکن گھر کے اندر کا ماحول کیسا ہوتا ہوگا؟ باہر اتنی سردی ہو تو اندر زندگی کی گرمی کیسے برقرار رہتی ہے؟ یہی تو اصل خوبصورتی ہے۔ گھر کے بیچ میں جلتی آگ کا ایک چھوٹا سا چولہا ہوتا ہے، صحیح، جو نہ صرف کمرے کو گرم کرتا ہے بلکہ پورے خاندان کو اکٹھا بھی کرتا ہے۔ جی، وہ آگ صرف لکڑی نہیں جلاتی، وہ رشتوں کی حرارت کو بھی زندہ رکھتی ہے۔ اسی آگ کے گرد بیٹھ کر کہانیاں سنائی جاتی ہیں، دن بھر کے قصے بیان ہوتے ہیں اور آنے والے کل کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ اور اسی حرارت کا ایک اور رنگ ان کی مہمان نوازی ہے۔ یہ بات میں نے بار بار سنی ہے کہ ان کے پاس خود چاہے کم ہو لیکن مہمان کے لیے ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک روایت نہیں، یہ اس ماحول میں زندہ رہنے کا ایک سماجی اصول بھی ہے۔ اچھا، وہاں باہمی انحصار بہت اہم ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ برفانی طوفان میں پھنس گئی ہیں، آپ کا گھر دور ہے، تو آپ کا واحد سہارا آپ کے پڑوسی کا گھر ہے۔ صحیح۔